الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالآخرة هم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں۔ یعنی متقین کی یہ دونوں جماعتیں، سورہ بقرہ ہم شروع کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب متقین کے دو گروپ، دو جماعتیں ذکر فرمائی اللہ نے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی جماعت ہے، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا اس کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، یہ پہلی جماعت ہے۔ دوسری جماعت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ دوسری جماعت ہے کہ وہ لوگ ہیں متقین کہ جو ان احکام پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیے گئے ہیں، اور ان احکام پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیے گئے ہیں، یعنی توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور جو بھی آسمانی صحیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں پر، پیغمبروں پر نازل فرمائے، ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ دو گروپ ہیں متقین کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں گروپ آخرت کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو قسم کی قوم ہے۔ ایک قوم تو وہ ہے جن کا شعار، جن کی عادت یہ ہے کہ وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتی ہے، آخرت کو یاد رکھتی ہیں، اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو، اپنے اعمال کو درست کرتے ہوئے چلتی ہے۔ ایک قوم تو یہ ہے۔ دوسری قوم وہ ہے جو غیر مومن ہے، ایمان والی قوم نہیں ہے، اور ان کا شعار یہ ہے کہ وہ ہر وقت دنیا ہی کی فکر میں، دنیا ہی کے جھمیلوں میں پڑی رہتی ہے، اور آخرت سے مکمل طور پر غافل رہتی ہے۔ یہ دوسری قوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی قوم کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اور اسی سے استثناء ہو گیا دوسری قوم کا بھی، کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو دنیا ہی کی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں، ہم ان کا ذکر نہیں کر رہے، ہم تو ان کا ذکر کر رہے ہیں جو آخرت کے اوپر پکا یقین رکھتے ہیں۔ دوستو، آخرت کیا چیز ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ ایک عجیب بات ہے کہ عقل تو کہتی ہے کہ جس درجے کا مقصد ہو ویسی ہی کوشش کرنی چاہیے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ جس درجے کا مقصد ہو انسان کو ویسی ہی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں، نیٹ کے بھی ایگزام ہوتے ہیں ہمارے ملک میں۔ تو جو بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں تو اس کے لیے اس درجے کی محنت کی جاتی ہے، لیکن نیٹ کا ایگزام جو ہوتا ہے وہ بہت اعلیٰ اور بہت قیمتی ایگزام ہوتا ہے، بہت ویلیویبل امتحان ہوتا ہے وہ۔ تو اس کے لیے بھی اعلیٰ درجے کی محنتیں، کوششیں کی جاتی ہیں۔ پیرنٹس جو ہے اپنے بیٹا یا بیٹی کے لیے جو نیٹ کا امتحان دے رہے، ایگزام دے رہے ہیں، ان کی ٹیوشنوں کی بڑی اونچی فیسیں ہوتی ہیں، لاکھوں تک فیس ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اپنے کھیتوں کو بیچ دیتے ہیں، اپنی دکان بیچ دیتے ہیں، 12 لاکھ 8 لاکھ کی دکانیں بیچ دیتے ہیں تاکہ بچہ اس میں کامیاب ہو جائے، تو وہ بہترین روزگار حاصل کر سکے، اسے اچھی سند مل جائے گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ اپنی زندگی آگے بڑھا سکے، کیونکہ پھر یہ بیچ ڈالیں گے تو ہم دوسرا کما بھی لیں گے، یہ سوچ کر کے وہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، کہنے کا منشا یہ ہے کہ عقل تو کہتی ہے کہ جس درجے کا مقصد ہو ویسی ہی کوشش ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ جو بورڈ کا ایگزام ہے یہ ادنا درجے کا مقصد ہے، اور نیٹ کا جو ایگزام ہے یہ اعلیٰ درجے کا مقصد ہے، تو اسی نسبت سے کم یا زیادہ کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے مزدور ہے تو مزدور جو ہوتا ہے نا، اس کو ایک تو
روز کی دہاڑی 100 روپیہ یا 500 روپیہ ہے، تو وہ جو ہے 4 پیسے زیادہ کمانے کے لیے کہ میری ڈیلی کی دہاڑی تو 500 روپیہ یا 100 روپیہ، لیکن میں آج 1000 روپے کما کے جاؤں یا 5000 روپے کما کے جاؤں، تو اس کو وہ حساب سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عمل کی زیادتی مقصود کی کمی اور زیادتی کے اندازے پر ہوا کرتی ہے۔ عمل کی زیادتی، انسان کی محنت کی زیادتی جو ہے اور انسان کی محنت کی کمی، اس کا جو مقصد ہے، جو ٹارگٹ ہے، اس کی کمی اور زیادتی کے حساب سے ہوا کرتی ہے۔ کوئی کیا ہے ٹھیکہ لیتا ہے تو کام زیادہ اور جلد ہونے کے مقصد سے وقت مقررہ سے زیادہ خارج وقت میں بھی وہ کام کر لیتا ہے۔ اس کی بھی بنیاد وہی ہے کہ جتنا اجر زیادہ چاہیے، کام بھی کیا ہے زیادہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ دنیاوی اجر ہے اور اخروی اجر ہے، اس کو ہم ملا کر کے دیکھیں، ایک آخرت کا ہم کو ثواب ملے گا، ایک ہے کہ بھئی دنیا کا ہم کو ثواب ملے گا۔ اس دونوں کے اندر کتنا فرق ہے؟ دنیا یہ بھی مقصد ہے، یہ بھی ہمارا مطلوب ہے، مگر یہ ادنا مطلوب ہے، اور آخرت جو ہے یہ اعلیٰ مطلوب ہے۔ تو اب ہمیں خود فکر کرنی چاہیے، ہماری عقل خود ہمیں کام میں لانی چاہیے، لگانی چاہیے کہ ہم کو کس پلیٹ فارم پہ کتنی زیادہ محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ اور ہم تو دوستو سمجھتے بھی ہیں کہ بھئی یہ جو ہمارا جو بدن ہے اور یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، اور آخرت کیا ہے باقی ہے، اعمال ہمارے کیا ہے باقی ہے۔ اتنا عظیم فرق ہے، تو پھر ان دونوں میں تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں کوئی نسبت، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے کی کہ ادنا اور اعلیٰ نسبت ہے، ورنہ دیکھنے جاؤ تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ تو پھر دونوں کے طلب میں بھی کیسی نسبت ہونی چاہیے؟ تو ہمیں پوری کوشش جو ہے یعنی آخرت کے لیے عمر بھر کی کوشش کرنی چاہیے، پوری عمر بھر آخرت ہماری سنور جائے، کامیاب ہو جائے، اس کے لیے ہمیں دل لگا کر دوستوں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتلاتا ہوں کہ دیکھیے یہ ایمان جو ہے، ایمان ہے، ایمان میں یہ ایمان اس حیثیت سے سب سے اہم جز ہے کہ ایمان کے تقاضے پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ہمیں آخرت کا یقین پیدا کرتا ہے۔ آخرت کا جو یقین ہے وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں، یعنی ایقان بالآخرت، یہ جو ہے ہمارے ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے میں ہم بہت بڑا اس کا رول ہوتا ہے، بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اس کے مطابق جو ہے ہم اپنی زندگیوں کو چلاتے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ہم یؤمنون نہیں فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ایقان ہے، یعنی یوقنون جو ہے یہ ایقان سے نکلا ہے، ایقان سے بنا ہے، اور ایقان کے مقابلے میں شک آتا ہے، کنفیوژن آتی ہے، تردد آتی ہے نا؟ تو یہ یقین ہے، تو یقین کے مقابلے میں کیا بولا جاتا ہے؟ شک بولا جاتا ہے، تردد بولا جاتا ہے۔ اور ایک ہے ایمان، اس کے مقابلے میں تصدیق بولی جاتی ہے نا؟ ایمان نام کس کا ہے؟ تصدیق کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچا قرار دینے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو ایمان کے مقابلے میں تکذیب بولا جاتا ہے، یعنی جھٹلانا، ایک ہے سچ کر دکھانا، سچا سمجھنا۔ ہم اللہ کو سچ سمجھتے ہیں، اس کے ایک ہونے پر ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تکذیب کرنا، جھٹلانا۔ تو دوستو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اتنی تفسیر کر کے کہ آخرت کی زندگی، آخرت کی جو زندگی ہے اس کا مقصد جو ہے محض تصدیق کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد محض تصدیق کرنا نہیں ہے، بلکہ آخرت کی زندگی کامیاب بنانی ہو تو ہمارے اندر ایسا یقین ہونا ضروری ہے آخرت پر جیسے کہ ہم اس کو آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، ایسا یقین ہونا ضروری ہے۔ تو متقین کی پہلی صفت جو ہے نا وہ جو بیان فرمائی، تو اس کے اندر کیا ہے؟ ایمان کی باتیں تھیں، لیکن یہاں پر ایقان یعنی آخرت پر یقین کی باتیں ہیں۔ لہذا اگر کوئی مسلمان ہے، کوئی ایمان والا ہے، اس کے پاس تصدیق بھی ہے، مگر اس کے اعمال جو ہے وہ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں،
بات کوٹ کرنا، اس کے اعمال شریعت کے خلاف جا رہے ہیں، اس کی زندگی شریعت کے خلاف جا رہی ہے، تو اس کے پاس ایمان تو ہے، تصدیق تو ہے، لیکن یقین نہیں ہے اس کے پاس، آخرت کے اوپر اس کا یقین نہیں ہے۔ تو دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہماری وہ کون سے امور ہیں جو شریعت کے خلاف جا رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے، آج کا جو دن ہے، میں آج کے ٹاپک پہ ہی بات کر لیتے ہیں۔ آج کا دن جو ہے اس میں روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس میں کہ اس میں بتایا گیا کہ روزہ رکھنا ہے، اور اپنے اہل و عیال پر جتنا آپ سے ہو سکے حلال طریقے سے وسعت کرنا ہے۔ یہ آج کے دن کے لیے یہ عمل ہے، مبارک عمل ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے آج کے دن، مگر ہم نے اس دن کو جو ہے کربلا کے ساتھ خاص کر دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی میدان کربلا میں، تو ہم نے آج کے دن کو اسی کربلا کے ساتھ خاص کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، حالانکہ آپ سوچئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 57 سالہ زندگی ہے۔ کتنی؟ 57 سالہ زندگی۔ اس پوری زندگی 57 سالہ زندگی کا ایک جز جو ہے وہ میدان کربلا ہے جہاں آپ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بارے میں آپ دیکھو ابھی 10 دنوں تک ہر جگہ پلیٹ فارم پر بس یہ کربلا کے واقعات ہی ذکر کیے جا رہے ہیں، حالانکہ پہلے 10 دن طے کرنا اور ان 10 دنوں میں کربلا کے واقعات ہی کو ذکر کرنا یہ بھی ایک بدعت ہے جس میں اہل سنت والجماعت بھی مبتلا ہے۔ کوئی ضروری نہیں آپ محرم کے آخری 10 دن بھی اس کے لیے طے کر سکتے، ہر سال یہ پہلے ہی 10 دن طے کرنا، اس میں اختلاف ہونا چاہیے، اس میں تغیر ہونا چاہیے کہ بھائی کبھی بیچ والے 10 دن لے لیے جائیں مہینے کے، کبھی آخری 10 دن لیے جائیں، لیکن پہلے ہی 10 دن طے کرنا یہ چیز بھی جو ہے خلاف شریعت ہے۔ بہرحال، اور پھر اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کربلا کو ذکر کرنا، آپ کو معلوم ہے ایک تحقیق ہے بہت شاندار کہ واقعے کربلا 16 ہجری یعنی سن 680 عیسوی میں یہ پیش آیا، اور اس واقعے کے بارے میں سب سے پہلی کتاب مقتل الحسین مانی جاتی ہے، جسے ابو مخنف لوط بن یحییٰ نے تحریر کیا۔ ابو مخنف کی ولادت تقریباً 80 ہجری یعنی 700 عیسوی میں ہوئی، یعنی وہ واقعے کربلا کے تقریباً 20 سال بعد پیدا ہوئے، چنانچہ وہ اس سانحے کے عینی شاہد بھی نہیں تھے۔ ان کی پہلی تصنیف ہے، عینی شاہد کا مطلب ہے وہ آنکھوں سے دیکھنے والے بھی نہیں تھے اس واقعے کربلا کو، بلکہ انہوں نے اپنے زمانے میں جو بھی روایتیں ان کو دستیاب تھی، ان کے پاس جمع تھی، تو اس کو انہوں نے جمع کیا۔ دوسرا یہ کہ ان کی اصل کتاب آج اپنی مکمل صورت میں بھی موجود نہیں ہے، جو انہوں نے بھی میں نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے مقتل الحسین، وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔ اور اسی زمانے کے قریب محمد بن اسحاق جن کی پیدائش جو ہے 704 عیسوی ہے اور ان کی وفات جو ہے 767 عیسوی ہے، انہوں نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی معروف کتاب لکھی، لیکن اس میں بھی واقعے کربلا کا ذکر موجود نہیں ہے۔ پھر واقعے کربلا کے دوسرے اہم مصنف جو ہے محمد بن جریر طبری ہے، یہ جو ہے 839 ہجری سے 923 عیسوی تک یہ ان کی زندگی ہے۔ آپ سمجھو پہلی جو تاریخ پیدائش ہے، آخری جو ہے وہ تاریخ وفات ہے۔ یہ پیدا ہوئے یعنی واقعے کربلا کے تقریباً 163 سال بعد یہ جو ہے پیدا۔ اپنی مشہور کتاب تاریخ الرسل والملوک یعنی تاریخ طبری، یہ کتاب ہے، بہت جلدوں میں ہے، تو اس میں انہوں نے کربلا کے واقعات بڑی حد تک ابو مخنف اور دیگر دوسرے راوی جو ہیں ان سے انہوں نے نقل کیے۔ خود طبری نے مقدمے میں یہ وضاحت کی ہے کہ ان کا کام جو روایات ان کو ملتی ہے ہو بہو وہ نقل کر دیتے ہیں، جیسی ملی ویسی اس کو انہوں نے کتاب میں لکھ دی۔ ہر روایت صحیح ہے اس کی وہ ذمہ داری نہیں لیتے، وہ یوں کہتے ہیں میں اس کی ذمہ میں تو آپ کی خدمت میں پیش کر دی، صحیح غلط آپ چیک کرو۔ تو یہ حقیقت ہے واقعہ کربلا سے کہ بھئی اس کی یہ حقیقت ہے۔ دیکھو واقعہ کربلا ہوا، شہادت حسین ہوئی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ اس واقعے سے جو جزیات جڑے ہوئے ہیں کیا وہ اس کی صحت مستند ہے؟
یعنی وہ سرٹیفکیٹڈ صحیح ہے وہ ساری باتیں کہ وہ یہ غلط ہے؟ ساری باتیں تو صحیح نہیں ہو سکتی اور سب چیزیں بھی غلط نہیں ہو سکتی، بعض چیزیں صحیح ہو سکتی، لیکن ہم بڑھا چڑھا کر جو ہے یہ محرم کے 10 دنوں میں یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا جو سمجھنے کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، یہ جو 57 سالہ زندگی، اس کا یہ ایک جز ہے۔ ہمیں وہ ایک جز چاہیے یا یہ کہ پوری 57 سالہ زندگی چاہیے؟ وہ صحابی رسول ہے، نواس رسول ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جن کو بھی تم اپنا مقتدی بنا لو گے، جن کو بھی تم اپنے سر کا تاج بنا لو گے، تم جنت پالو گے، ہے نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صرف یہ ایک دو دن کی زندگی ہمیں لینی ہے، پوری زندگی ان کی پڑی وہ نہیں لینی ہے۔ اسی لیے اس معاملے میں اکابر دیوبند کا ہمیں مسلک بھی سمجھنا چاہیے۔ اکابر دیوبند کا مسلک کیا رہا کہ دیوبند کے اکابر کا عاشوراء اور غم حسین کے بارے میں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم کے بارے میں اصل موقف کیا رہا، میں آپ کو حوالے کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، نمبر 1، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنی کتاب ہے ان کی فضائل رمضان، فضائل اعمال، اس میں عاشوراء کے روزے کی فضیلت، اس میں آپ نے صرف 2 عمل لکھے ہیں 10ویں محرم کے، یعنی 9، 10 یا 10، 11 محرم کا روزہ رکھنا۔ نمبر 2، اہل و عیال پر، بیوی بچوں پر وسعت کرنا، غم منانا، مجلس کرنا، رونا، اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت کا موقف میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 2 پر آپ بیتی ہے آپ کی، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 114، مدینہ کے واقعات، اس میں 10 محرم کا ذکر، لیکن وہاں بھی صرف روزے اور عبادت کا حضرت نے ذکر فرمایا ہے۔ شہدائے کربلا کے لیے اجتماعی سب کے سب ایک جگہ جمع ہو کر رونا یا مریدوں کو ڈانٹنے کا کوئی واقعہ ایسا کچھ ملتا نہیں ہے۔ حالانکہ بہت بڑے محدث تھے، بخاری شریف، حدیث کی جتنی بھی کتب ہے ان پر ان کو بہت گہرا علم حاصل تھا۔ اتنا گہرا علم حاصل ہونے کے باوجود بھی ہمیں تو کچھ حاصل نہیں، ہم سنتے ہیں اس پر عمل کر لیتے ہیں، تحقیق بھی نہیں کرتے صحیح یا غلط ہے، تو وہ خود جو ہے اس کا غم نہیں منا رہے ہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں غم منانے والے؟ ہمیں ہمارے جو بڑے ہیں بزرگان دین، ہمیں ان کے رستے پر چلنا چاہیے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بھی وہی تھا جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، ان کا بھی عمل وہی۔ اب دیکھو دوسرے ایک بڑے اکابر ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہشتی زیور حصہ نمبر 6 صفحہ نمبر 73 پر وہ لکھتے ہیں کہ 10ویں محرم کے دن جو رسمیں شیعہ لوگ کرتے ہیں، یعنی تعزیہ بناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، یہ سب کے سب بدعت ہے اور حرام ہے۔ ہاں، اس دن روزہ رکھنا اور اپنے اہل و عیال پر کھانے میں وسعت کر لینا یہ مستحب ہے۔ دیکھو انہوں نے بھی لکھا ہے، اور انہوں نے الافاضات الیومیہ ان کی کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 5 اور ملفوظ نمبر 158، اس میں ایک سوال ہے کہ کربلا کا غم دل میں لانا کیسا ہے، کیونکہ محرم میں حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، پانی کا ایک گلاس بھی نہیں پینے کو نہیں ملا تھا۔ تو جواب دیا کہ دل میں غم ہونا یہ فطری بات ہے، یہ منع نہیں ہے کسی انسان کے دل میں غم ہو۔ اور ویسے تو حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، وہ بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت علی، حضرت حسین رضی حسن حسین کے والد محترم حضرت علی وہ بھی شہید ہوئے، تو ان کا غم دل میں رکھنا یہ منع نہیں، لیکن اس غم کو ہر سال تازہ کرنا، مجلس منعقد کرنا، رونا پیٹنا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر سال سوگ منایا ہو ایسا بھی نہیں ہے۔ 1400 سال ہو گئے، صحابہ کی زندگیاں نکالو، انہوں نے سوگ نہیں منایا۔ یہ ہمارے اکابر دیوبند نے دیکھو ایک مکھن نکال کے ہم کو دے دیا۔ نمبر 3، تیسرا موقف ہے مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جمعیت علماء کے سب سے پہلے صدر تھے، عارضی صدر تھے، پہلے صدر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، عارضی صدر تھے۔ انہوں نے تعلیم الاسلام حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 165 165 اس میں لکھا ہے کہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس پر غم کرنا یہ فطری چیز ہے، لیکن اسلام میں سال کے بعد سال سوگ منانے کا دستور نہیں، ہر سال تم سوگ مناتے رہو ایک فکس ڈیٹ کے اندر۔
3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے سوائے بیوہ عورت کے کہ وہ زیادہ سوگ منا سکتی ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو باقی 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، اس لیے ہر محرم میں غم تازہ کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ پھر آپ دیکھیں چوتھا موقف حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے الشہاب الثاقب صفحہ نمبر 124 ہے، اس پر ہے کہ کربلا کا واقعہ دل ہلا دینے والا ہے، ہر مسلمان کا دل اس پر دکھتا ہے، مگر اس دکھ کو بدعتوں کی صورت میں ظاہر کرنا جائز نہیں۔ بدعت سمجھتے نہیں، یہ ماتم پیٹ رہے ہیں، کالا لباس پہن رہے ہیں، اہل سنت کا طریقہ ہے۔ اور ڈی جے، ابھی تو ایسا خبر سننے میں آئی کہ وہ ماروتی وین آتی نا، وہ اس کو کیا ہے، وہ بلڈوزر آتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو جے سی بی سے اوپر اونچا لے گئے، اور یہ اس طریقے سے بتاؤ یہ حضرت حسین کا غم مناتے ہیں، یہ جو بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ تو فرمایا کہ بدعت کی صورت میں یہ غم منانا جائز نہیں۔ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھو، یزید سے برات رکھو، ہاتھ اٹھا لو یزید کے اعمال سے، اس کے کرتوت سے، اور بس ماتم مت کرو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ پانچواں موقف حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ معارف الحدیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 164 پر لکھتے ہیں کہ عاشوراء کے دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے بعض لوگ اس دن غم مناتے ہیں، لیکن شریعت نے غم کے اظہار کا یہ طریقہ ہم کو بتایا نہیں۔ بعض لوگ مناتے ہیں، شریعت کا طریقہ ہے صبر، ہاں دل میں محبت رکھو، ان کے لیے دعا کرو، یہ درست ہے۔ اب دیوبند کے اکابر کا اجماعی جو موقف ہے وہ 4 نقطوں میں ہے۔ کتنے نقطوں میں دوستو؟ ہاں، اکابر دیوبند کا موقف نمبر 1، اہل بیت سے محبت فرض ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا جہنمی ہے، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، عاشوراء کا اصل عمل 9، 10 یا 10، 11 کا روزہ اور اہل و عیال بیوی بچوں پر وسعت کرنا، یہ سنت ہے۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے حضرت حسین کا غم منانا، یہ دل میں غم منانا یہ فطری ہے، گناہ نہیں، لیکن ہر سال مجلسیں کرنا، رونا پٹنا، تعزیہ نکالنا بھی یہ بدعت اور ناجائز ہے۔ نمبر 4، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ والا واقعہ کہ اکابر کی کتابوں سے ثابت نہیں، اگر ہو بھی تو ایک بزرگ، اگر کسی بزرگ نے کا ذاتی عمل ہو کہ 10ویں محرم میں وہ حضرت حسین کے معاملے میں وہ غم مناتے ہو، کسی کا ذاتی عمل ہو تو وہ شریعت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اور آخری بات جو ہے اعتدال کا راستہ وہ یہ ہے کہ اکابر دیوبند نے ہمیشہ وہ کسی معاملے میں حد سے آگے نہیں بڑھے اور بالکل پیچھے بھی نہیں ہٹ گئے، بیچ والا راستہ اختیار کیا، اس کو کہتے ہیں افراط و تفرید سے بچ گئے۔ انہوں نے کیا ہے، تفرید کے معنی بالکل بھی نیچے ڈاؤن ہو گئے، اتر گئے، یہ کہہ کر کہ یہ شیعوں کا مسئلہ ہے، بالکل خاموش ہو جانا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تک نہ لینا، یہ بھی وہ غلط سمجھتے ہیں۔ اور افراط یہ کہ بالکل بہت ہی حد سے آگے بڑھ گئے کہ ماتم کرنے لگے، زنجیر مارنے لگ گئے سینے پہ، پیٹھ پہ، ہر سال سوگ منانا، یہ بھی وہ اس کو کیا ہے، غلط کہتے۔ اور درمیانی راستہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھو، ان کے قاتلوں سے نفرت رکھو، ان کے لیے دعا و ایصال ثواب کرو، بچوں کو کربلا کا واقعہ ضرور سناؤ تاکہ وہ بچے بہادر بنیں اور حق کے لیے مر مٹے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ سب ہونا چاہیے، سمجھیں گے۔ یہی حضرت شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عملی مزاج کیا تھا، یہی تھا۔ تو دوستوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت حسین کی 57 سالہ زندگی ہے، کیا وہ 57 سالہ زندگی ہمیں نہیں لینی چاہیے؟ تو یہ جو میں 57 سالہ زندگی میں جو کہہ رہا ہوں نا، یہ در حقیقت ضمناً میں اہل تشیع سے، شیعہ لوگوں سے چند سوالات بھی میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں سن 11 ہجری جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال تھی، یعنی خالص بچپن کی عمر تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، آپ پردہ وفات میں چلے گئے، اس وقت حضرت حسین کی عمر کتنی؟ 7 سال۔ تو اس حساب سے سن 61 ہجری کو کربلا میں یزید کے مقابلے میں آ کر شہید ہوتے وقت آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ 57 سال بنی۔ کتنی بنی؟ 57 سال۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت سے کربلا کے معرکے تک درمیان میں آپ کی عمر مبارک کے 50 سال کا لمبا عرصہ گزرا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی عمر کے یہ 50 قیمتی سال آپ نے کہاں گزارے اور کس طرح گزارے؟ ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ میں شیعہ حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب بھی حضرت حسین کا ذکر ہوتا ہے تو یا تو آپ کے بچپن کا ذکر ہوتا ہے،
یا یہ ہے کہ وہ میدان کربلا کا ذکر ہوتا ہے. باقی حضرت حسین کی زندگی سے صرف نظر کیا جاتا ہے. یہ حضرت حسین کے ساتھ ناانصافی ہے. یہ میں شیعہ حضرات سے کہہ رہا ہوں. مثلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز کے درمیان سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر سوار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ فرما دیا. کیوں؟ محبت تھی. اور تیسرا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین یعنی حسن اور حسین دونوں نواسے ان کو کاندھوں پر بٹھایا ہوا ہے تو میں نے کہا واہ کیا خوب سوار ہے. یعنی دونوں حضرت حسن حسین سوار ہے, ان کی سواری کتنی شاندار کتنی برکت والی ہے. میری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو کہ کیا خوب سواریاں ہیں, سواریاں بھی کتنی خوب ہے. یوں فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبے کے درمیان حضرات حسنین کو آتے ہوئے دیکھا تو ممبر سے اتر کر دونوں نواسوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے آخری ایام کا ذکر ہوتا ہے کہ جب آپ یزید کے مقابلے میں میدان میں آئے. سوچنے کی بات تو ہے کہ باقی کی پوری عمر جو آپ کی حیات مبارکہ کا 87% حصہ بنتا ہے وہ آپ نے کہاں گزاری ہے. اتنے فضیلت والے حضرات حسنین ہیں, نواس رسول ہے, ان کی تو کس کے ساتھ گزاری, کس کی ماتحتی میں گزاری, کس خلیفہ کی خلافت کے تحت گزاری, نمازیں کس مسجد میں پڑھی, کس امام کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی, رشتہ کہاں کیا. حضرات حسنین رضی اللہ عنہما نے آپ کی بہن حضرت ام کلثوم کے لیے آپ کے گھر بارات کس کی آئی, آپ کے دلہا بھائی کون بنے, دوستی اگر کسی سے کی ہے تو وہ کون تھے, وظیفہ کس سے لیتے رہے, حضرت حسین, وزیر مشیر کس کے بنے. حضرت ابو بکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2.25 سالہ مدت خلافت میں آپ کہاں تھے. حضرت عمر کے 11.5 سالہ مدت خلافت میں آپ کدھر تھے. حضرت عثمان کے 12.5 سالہ مدت خلافت میں آپ کہاں تھے. حضرت علی کے 5.25 سالہ دور خلافت میں آپ کہاں مصروف رہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے 19 سالہ دور خلافت میں آپ کہاں تھے. ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ آپ اس تمام لمبے سمے میں اور لمبے ٹائم میں انہی تمام مقدس ہستیوں کے آپ مقتدی بھی رہے, رشتہ دار بھی ہوئے, مددگار بھی رہے, وزیر بھی بنے, مشیر بھی بنے, حامی بھی بنے اور دست و بازو بھی بنے رہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک سب کے ہاتھوں پر آپ نے بیعت کی ہے. آپ نے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں. اور ہمارے یہاں تو یہ جھگڑے چلتے شیعہ سنی کے کہ شیعہ سنی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے. آپ نے تو نماز بھی پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی غیرت, محبت, شادی, غمی, دوستی, دشمنی اور رشتہ داریاں سب انہوں نے کیا ہے سانجھا کر لی تھی, سب ان سے موافقت کر لی تھی. آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت سکینہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے یزید بن عمرو سے کر کے اور اپنی بیٹی فاطمہ بنت حسین کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے عبداللہ بن عمرو سے کر کے حضرت عثمان سے سارے رشتے جوڑ رکھے تھے. اسی طرح جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا, گھیراؤ کیا, تو آپ نے حضرت عثمان کے گھر کی چوکیداریاں کی. یہ سب وہ حقیقتیں ہیں جن سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری عمر کنایا ہے, پوری عمر اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. مگر اہل سنت والجماعت اس 50 سالہ دور حسینیت سے متعلق نہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ امت سے چھپے ہوئے کیوں ہیں اور نہیں جواب اس کے تلاشتے ہیں, کیونکہ ہمیں حضرت حسین کی پوری زندگی پر یقین ہے کہ پوری زندگی ان کی خیر کے ساتھ تھی, دین کے ساتھ تھی اور پوری اعتدال کے ساتھ تھی. جبکہ شیعہ لوگ تو کیا ہے, مر کر بھی یہ حقیقتیں قوم کے سامنے نہیں لائیں گے. ہم شیعہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ان کی 57 سالہ زندگی قوم کے سامنے پیش کرو, تو وہ نہیں لائیں گے, کیونکہ اس صورت میں ان کے مذہب کی عمارت کا پورا دھڑن تختہ ہو جائے گا,
سمجھ میں آیا نا؟ کیونکہ حضرت عمر سے نعوذ باللہ ان کو دشمنی ہے، حضرت ابو بکر سے دشمنی ہے، اور یہاں تو حضرت حسین ان سے کیا ہے، رشتہ داریاں بنا کے رکھی۔ تو سچ یہ ہے کہ حسینیت صرف یزید کے مقابلے میں آ کر امر ہونے کا نام نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملاً بھی یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی اقتداء کا نام بھی حسینیت ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی پیچھے نماز پڑھنا اور ان کی خلافت کو تسلیم کرنے کا نام بھی حسینیت ہے۔ حضرت عمر حضرت عثمان سے رشتہ داریاں کرنے کا نام بھی حسینیت ہے۔ حضرت عثمان کے گھر کے چوکیدار کا نام بھی حسینیت ہے، اور تمام حضرات صحابہ سے محبت کرنے کا نام بھی کیا ہے، حسینیت ہے۔ تو حسینیت کو صرف کربلا تک محدود مت کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی 50 سالہ جو مبارک زندگی ہے اس کو چھپانے والا حضرت حسین کا دشمن تو ہو سکتا ہے، دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت حسین کے حقیقی دوست بن کر دکھانا دوستو یہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات میں جو یہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، یہ اس میں 10ویں عاشوراء بڑا 10ویں عاشوراء کا کیا ہم نے بتایا نا کہ محرم میں 10ویں 11ویں یا 9ویں 10ویں کا روزہ ہے، اور اہل و عیال کے اوپر وسعت کرنا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی کہ اہل و عیال کے اوپر کیا کرنا ہے، وسعت کرنا ہے، اس سے زیادہ اور کوئی چیزیں نہیں۔ چنانچہ یہ احادیث کے اندر بھی اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، احادیث کے اندر بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ چنانچہ دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے تو کیا ہے، حرام، 4 حرم، یعنی 4 مہینے حرم کے ہیں جو لگاتار ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، پھر رجب، مضر الذی بین جمادہ و شعبان، یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور اور جمعہ اللہ نے کی دے تو یہ جو جمادی اور شعبان کے مابین جو رجب کا مہینہ ہے، یعنی جمادی الاخری، رجب اور شعبان، تو جو شعبان کے مابین رجب کا جو مہینہ جسے رجب مضر کہا جاتا ہے، تو ایک حدیث میں ماہ محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ بہترین فضیلت والے روزے رمضان کے بعد ہیں محرم الحرام کا مہینہ ہے، بہترین افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، تو اللہ کا باعزت احترام کیا ہوا مہینہ، یعنی وہ محرم کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے، بلکہ ایک حدیث میں تو آیا کہ محرم کے ہر دن اگر کوئی روزہ رکھے تو ایک روزے کا ثواب 30 روزوں کے برابر ہے۔ کتنے؟ 30۔ تو اس حدیث پاک میں محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا ہے نا۔ اور بھی بہت احادیث ہے، جیسے بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا هذه اليوم یوم عاشوراء وهذا الشہر یعنی شہر رمضان، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشوراء کے، اور سوائے اس مہینہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ اس لیے میں تو یہ مدرسہ والوں سے، مکتب والوں سے، اسکول والوں سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی 10ویں محرم کی چھٹی رکھا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا خاص اہتمام فرماتے تھے، تو یہ اس میں اللہ کے نبی کی سنت ادا کرنے میں سہولت ہو، جبکہ اس کا خاص اہتمام بھی ہے، تو اس میں چھٹی بجا ہے۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو ان احادیث سے ظاہر ہے کہ عاشوراء کے روزے کی بہت ہی عظمت ہے، بہت تقدس ہے، لہذا ہمیں اس دن کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو غیر شرعی چیزاں ہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ جیسے عوام میں بہت ساری ایسی باتیں رائج ہیں
جن کا ثبوت شریعت میں ملتا ہی نہیں ہے. میں چند باتیں ذکر کر. بعض لوگ محرم کے مہینے میں خاص طور پر عاشورہ کے دن کاروبار کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے. بھائی یہ غلط ہے، آپ کریے کاروبار. بعض لوگ ماہ محرم میں گوشت کھانے کو اچھا نہیں سمجھتے. بعض لوگ ماہ محرم میں میاں بیوی کی ہم بستری کو اچھا نہیں سمجھتے. بھائی ہم بستری کرنے تو کس نے منع کیا؟ نکاح تو کسی بھی دن ناجائز نہیں ہے. سال کے 365 دن آپ نکاح کبھی بھی کر سکتے، تو یہ منع نہیں ہے. بعض لوگ ماہ محرم میں کاروبار شروع کرنے کو اچھا نہیں کرتے. بھائی حلال روزی روٹی کے لیے محنت کرو، کس نے منع کیا؟ خواہ ایسے نظریات، رسم و رواج. بعض لوگ ماہ محرم میں گھر بنانے کو، گھر کی تعمیر کو اچھا نہیں سمجھتے. بعض لوگ ماہ محرم میں سفر کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے. بعض لوگ ماہ محرم میں عمدہ یا نیا لباس پہننے کو اچھا نہیں سمجھتے. بعض لوگ ماہ محرم میں جائز زیب و زینت کو اچھا نہیں سمجھتے. بعض لوگ ماہ محرم میں خوش رہنے کو اچھا نہیں سمجھتے، یعنی غم میں ڈوبے رہو. یوں کہ جیسے حضرت حسین قتل ہوئے تھے، وہ شہید ہوئے تھے، تو غم میں ڈوبے رہو. بعض لوگ ماہ محرم میں آنکھوں میں سرما یا بالوں میں تیل لگانے کو اچھا نہیں سمجھتے. بعض جو عورتیں ہیں وہ ماہ محرم میں مہندی لگانے کو اچھا نہیں سمجھتی ہیں. چنانچہ ان کو بلاتے ہیں مہندی لگانا تو آتی نہیں ہے جی. یہی دماغ میں یہ بھوسا بھرا ہوا رہتا ہے، یہ فطور رہتا ہے، یہ رسم و رواج رہتے ہیں جو کہ شریعت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. مہندی بھی پڑھنا چاہیے. اسی طرح بہت سی باتیں ہیں جو لوگوں میں رائج ہے، حالانکہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی ممانعت یا کراہت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم کا نظریہ رکھتے ہوئے، نحوست کا یا کوئی اور غیر شرعی نظریہ رکھتے ہوئے اس سے ہمیں اجتناب کرنا. غیر شرعی نظریہ ہے، کیا ہے؟ غیر شرعی نظریہ ہے. تو شرعی نظریہ یہ ہے کہ رسم و رواج کچھ نہیں ہے. دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے 9-10 یا 10-11 اسے روزے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا چاہیے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جیسے آنکھوں دیکھتے، جیسے آخرت کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، قیامت کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، تو کیسے انسان اس پر یقین رکھتا ہے، غلط چیزوں سے بچتا ہے. تو یہ غلط نظریات سے بچنا یہ آخرت پر یقین رکھنے کی عملی تصویر ہے نا. اور محرم کے میں روزوں کا اہتمام کرنا اور اہل و عیال پر وسعت کرنا یہ آخرت پر یقین رکھنے کی عملی تصویر ہے. اور اس کے خلاف کرنا ظاہر سی بات ہے کہ ایمان تو آپ کا ہے، تصدیق تو ہے، لیکن یقین آپ کے اندر نہیں ہے. یہی سمجھا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان بھی مضبوط کریں، مکمل رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ہمارا ایقان اور یقین بھی کامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.